الحمدللہ وکفا باللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ جل شانہ سے امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عملیات کورس کی آج دوسری کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ایک عامل کے لیے کیا چیز کا ہونا ضروری ہے وہ پڑھا اور کچھ ہدایات ہم نے سیکھی۔ اللہ جل شانہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ پچھلی والی کلاس سنی ہوگی اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم علم ابجد کے بارے میں سیکھیں گے۔ تمام کلاسوں کا عملیات کا دار و مدار علم ابجد پر ہے، یعنی اسی سے نقوش یعنی جو تعویذات کے نقش ہیں اسی علم سے پر کیے جاتے ہیں، اور یہ اکثر بیشتر عملیات میں ہمیں علم ابجد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو علم ابجد کو سیکھنا ضروری ہے، تبھی آپ دوسری کلاسز کو بآسانی سمجھ سکیں گے، وگرنہ اگر یہ آپ نہ سیکھ سکے تو آگے مجھے سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو غور سے سمجھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے۔ علم ابجد میں یہ اس کو جو اس طرح لکھا جاتا ہے، یعنی الف با جیم دال ہا واو زا حا طا یا، اس رمز میں جو لکھا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں علم ابجد۔ حروف تہجی کی طرز پر جو لکھا جاتا ہے اس علم کو علم ابتس کہتے ہیں، یعنی الف با تا سا اس کی جو رمز ہے اور اس کی طرز ہے اس طرح ہے، اس وجہ سے پہلے والے 4 حرف لیے تو وہ بن گیا علم ابتس، اس کے پہلے والے 4 ہم نے حرف کاؤنٹ کیے تو یہ بن گیا علم ابجد، یعنی الف با جیم تا۔ ہر لفظ کی ایک علیحدہ قیمت ہے، ہر لفظ کا ایک علیحدہ عدد ہے، جیسا کہ میں نے بورڈ پہ لکھا ہے۔ الف کا عدد 1 ہے، با کا عدد 2 ہے، جیم کا عدد 3 ہے، دال کا عدد 4 ہے، ہا کا 5، واو کا 6، زا کا 7، حا کا 8، طوا کا 9، یا کا 10، کاف کا 20، لام کا 30۔ اب جب یہاں پر ہم 10 تک آئے تو سمجھو کہ کنٹینیو اسی طرح تھا، ایک کے پاس 2، ایک کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 10 تک۔ مگر جب 10 کا عدد ختم ہونے کے بعد جب ہم کاف کی جانب بڑھے تو اس کے ڈائریکٹلی 20 ہو گئے، یعنی اب 10 کا دگنا ہو گیا، 10 کا دگنا ہو گیا، کاف کے جیسے 20 ہوئے۔ ابھی اس کا پھر ایک جو ہے اب 21 نہیں پڑھنا بلکہ 10 اور بڑھا دینے ہیں، لام کے 30 ہو گئے، میم کے 40 ہو گئے، نون کے 50 ہو گئے، اسی طرح یہاں تک 100 تک۔ 100 کے بعد جب را کی باری آئی، را کا عدد نکالا تو 101 نہیں یا 110 نہیں بلکہ پورا 200۔ پھر 200 کے بعد شین کے 300، تا کے 400، ثا کے 500، خا کے 600، ذال کے 700، ضاد کے 800، ضا کے 900 اور غائن کے 1000۔ اس طرح علم ابجد کی ہر علیحدہ ایک قیمت ہے۔ علم ابجد کو آپ نے صحیح طریقے سے یاد کر لینا ہے، تمام حروف تہجی کے اعداد آپ نے صحیح طریقے سے یاد کر لینے، اس وجہ سے کہ علم ابجد سے ہی ہم استخارہ کر سکتے ہیں اور تعویذات کے جو نقوش ہیں اسی سے ہم پر کر سکتے ہیں۔ اب اس کو آسانی سے ہم یاد کر سکتے ہیں، ویسے تو مشکل ہوگا، الف کا ایک عدد یاد کرو، با کا پھر وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، یاد کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پھر آپ اس کو ایک مجموعہ 3-4 لفظوں کا ایک مجموعہ بنا لیں، جیسے کہ ابجد، آپ نے یہاں تک ابجد اس کو یاد کر لیجیے۔ ابجد، حفظ، حطی، کلمن، صعفس، قرشت، سہوض، دوزوض۔ آپ اس طرح یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا، جیسے ابجد، حفظ، حطی، قلمن، صعفس، قرشت، سہوض، دوزوض۔ آپ اس طرح یاد کر لیجئے اور اس طرح آپ کو اعداد جلدی یاد ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کلاس سمجھ آ گئی ہوگی۔
یہ بیسک کلاس ہے، اس کو سمجھنا جاننا بے حد ضروری ہے، اسی بیس پر میں آپ کو اگلی کلاس سمجھا سکوں گا، اور آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگلی کلاس میں آپ کو اس کے اور رموز و اوقاف بتاؤں گا۔ اگلی کلاس تک مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔